ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں وہ کسی جگہ جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئے، چونکہ زبان نہیں آتی تھی اس لیے صرف اس انسٹیٹیوٹ کا نام بتایا جس جگہ انہوں نے جانا تھا۔ ڈرائیور نے نام سن کر سر ہلایا اور اپنے کلچر کے مطابق بڑے مؤدبانہ انداز کے ساتھ دروازہ کھولا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور میٹر کو آن کر دیا۔ کچھ ہی ڈرائیو کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے میٹر کو بند کر دیا اور پھر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے دوبارہ سے میٹر کو آن کر دیا۔ اب چونکہ اس شخص کو زبان نہیں آتی تھی یہ خاموش رہا، لیکن جس جگہ پہنچا وہاں جو ان کو استقبال کرنے آئے انہوں نے پہنچتے ہی سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہوں نے راستے میں میٹر کو بند کیوں کیا اور پھر دوبارہ آن کیوں کیا۔ تو ان کے اصرار کرنے پر جب ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ بیچ راستے میں جس جگہ سے مجھے یو ٹرن لینا تھا مجھے غلطی لگ گئی اور میں کافی آگے نکل گیا، تو جو غلطی کی وجہ سے 2.5-3 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا اس کا کرایہ میں ان سے نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے جو فاصلہ طے کیا اس میں میٹر کو بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے اسلام نے سکھائی، لیکن سخت افسوس کہ وہ اغیار نے اپنا لی۔ خود ہی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یقین مانے یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے، اتنی بلند اخلاقیات ہماری ہوا کرتی تھی۔ ہمارے دور اسلام نے دور خلافت میں وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص نے مکان کو کرائے پر دیا، تو جب کرائے پہ اس نے مکان لے لیا کھدائی کے دوران اس میں سے سونا نکل آیا، تو اب اس بات پہ کیس چلا، قاضی کے پاس پہنچا کہ جو مالک مکان ہے وہ کہہ رہا ہے چونکہ میں نے مکان کرائے پر دے دیا ہے اس لیے جو خزانہ برآمد ہوا ہے یہ اب اس کرایہ دار کا ہے، اور کرایہ دار کہہ رہا ہے چونکہ میں کرایہ دار ہوں یہ خزانے کا اصلی مالک یہ مکان مالک ہے، اور بالآخر وہ جو سارا خزانہ تھا وہ بیت المال میں جمع کروانا پڑا۔ تاریخ اسلام نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ بازار میں ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا، تو خریدار نے قیمت پوچھی تو اس نے جو قیمت بتائی تو خریدار خود کہنے لگا کہ تمہارا گھوڑا تندرست و توانا ہے، تم قیمت کم بتا رہے ہو، تمہیں کوئی مجبوری ہے، میں اسے کم قیمت میں نہیں، میں اسے اس کی پوری قیمت پر ہی خریدوں گا، میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کل قیامت کو مجھے اللہ کے روبرو بھی پیش ہونا ہے۔ ہمارے اتنے بلند اخلاق ہوا کرتے تھے، لیکن سخت افسوس وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یاد رکھیں عظیم قومیں ایسے نہیں بن جاتی، اس کے لیے انقلاب چاہیے جو اندر سے آتا ہے، ہر شخص کے اندر انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام پہنچے۔